ایک ایسے عمل بیان کریں گے میرے بھائیوں، اگر کوئی بندہ الٹا سوتا ہے، پیٹ کے بل سوتا ہے، تو اس کی کیا نقصانات ہیں؟ اسلام میں اس کو منع کر دیا ہے اور زندگی میں اس کے کیا نقصانات ہیں؟ اگر کوئی بھی بندہ میرے بھائیوں الٹا سوتا ہے تو اس کے گھر میں غربت کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس گھر میں ہر دن نیا نیا مصیبت آئے گا۔ اس کی گھر میں ایسی پریشانی ہوگی میرے بھائیوں کہ وہ حیران ہو جائے گا کہ یار میرے گھر میں پریشانی ختم کیوں نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں، الٹا پیٹ کے بل سونا بہت بڑی نقصانات ہے۔ دو نقصان ہے اس کے، ایک نقصان اس کی صحت کے لیے ہے، جسمانی نقصان ہے۔ جسمانی نقصان یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارا خود اپنا بچہ تھا، جب ہم ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر کو اس کی بیماری کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب پتہ نہیں چلتا تھا، ایک دن ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ یار یہ بچہ الٹا تو نہیں سوتا ہے، اکثر دن اس کے پیٹ خراب ہوتا تھا۔ ہم نے کہا کہ یار تو بالکل آپ ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہو، الٹا تو سوتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ یار اس کی جب اکثر پیٹ خراب ہوتا ہے یہ اسی وجہ سے ہے، بچے کو الٹا سونے سے منع کر دو۔ تو جب ہم نے بچے کو الٹا سونے سے منع کر دیا تو بچہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہمارے خود اپنا تجربہ ہے۔ دوسرا دیکھو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رعا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رجلا مستجعا علی بطنہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا تھا اپنے پیٹ کے اوپر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ھذہ زجعۃ، یہ جو ہے سونا ہے پیٹ کے اوپر، لا یحبھا اللہ، اللہ تعالیٰ کو یہ اس طرح سونا بالکل پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہوا ہے اس طرح سونے والوں کے پاس شیطان آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں بچہ سوتا ہے اس طرح، بڑا سوتا ہے، عورت سوتی ہے، مرد سوتا ہے، بچی سوتی ہے، بچہ سوتا ہے، تو میرے بھائی اسی گھر میں مصیبتیں ہی مصیبتیں آئیں گی۔ کیوں؟ لا یحبھا اللہ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سونا اللہ پسند نہیں کرتا۔ جس کمرے میں وہ سویا ہے، علماء نے لکھا ہوا ہے جس کمرے میں بندہ اس طرح سوتا ہے اس گھر میں، اس کمرے میں نحوست ہی نحوست ہوگی، اس کمرے میں بیماریاں ہوگی، وہ کمرہ شیطانوں کی آماجگاہ بنے گا۔ جب شیطان کی آماجگاہ بنا تو اس کمرے سے شیطان نکلے گا گھر کے حویلی میں، اس کمرے سے شیطان نکلے گا دوسرے کمرے میں۔ تو جس گھر میں ماحول شیطانی ماحول آیا، ہر بندہ ڈپریشن میں مبتلا ہوگا، ہر بندہ میرے بھائیوں بیمار ہوگا، ہر بندہ تکلیف میں آ جائے گا۔ لہٰذا اس عمل سے بچتے رہو۔ یہ ڈاکٹری لیول سے بھی میرے بھائیوں یہ عمل ناپسندیدہ عمل ہے، اور اسلامی لیول سے بھی اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، کیونکہ روایت ہے، اور یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہوا ہے، اور ترمذی شریف میں موجود روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بندے کو دیکھا اور یہ فرمایا کہ لا یحب اللہ، یہ والا لیٹنا اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے۔ اصل انسان جب سوتا ہے تو سنت طریقے پہ سو جائے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ اپنے سر کے نیچے کر دے، بائیں ہاتھ ادھر رکھے۔ جب آپ اس طرح سو گئے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ڈاکٹروں نے بھی بتایا، حکماء بھی کہتے ہیں سنت طریقہ میں ہر سنت میں انسان کے فائدے ہیں۔ تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انسان کے معدے کو انسان کے معدہ جب اس طرح سو جاتا ہے تو انسان کی معدہ اسے لٹک جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، جو چیز ہضم کرتا ہے وہ آسانی ہوتی ہے، دل پہ بوجھ نہیں آتا، کیونکہ دل اس طرف آتا ہے۔ جب بندہ الٹا سوتا ہے تو اس کی دل پہ بھی بوجھ آتا ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو میرے بھائی پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کی جسم میں خون کی سپلائی صحیح طرح نہیں جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی سنت طریقے پہ سویا کرے۔ ہاں، اگر انسان کے ایک طرف وہ تھک گیا تو اپنے طرف بدل کر سکتا ہے، سیدھا لیٹ جائے، دوسری طرف بھی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے منع کر دیا ہے، لیکن جب سوتے ہو تو سنت طریقے پہ سویا کرو۔ جسمانی بھی فائدہ ہے اور ثواب بھی انسان کو ملتا ہے۔ آخر میں گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ہمارے افضل افزائی ہو جائے گی، آپ لوگوں کا سبسکرائب میں نقصان نہیں ہے۔